چاروں طرف بہت ہی زیادہ خوبصورت پریاں تھیں۔ نوریا انہیں حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ پیاری لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ فیروزی فراق والی ایک پری نے اس سے پوچھا۔ تو نوریا نے اپنا نام بتایا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا، میں یہاں پر کیسے آئی؟ ارے واہ، تمہاری طرح تمہارا نام بھی بہت پیارا ہے، چلو مل کر کھیلتے ہیں۔ سرخ فراق پہنے ایک اور پری اس کی طرف بڑھی۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی پریاں بھی اس کے قریب آ گئی۔ 7 سالہ نوریا خود کو اس خوبصورت وادی میں دیکھ کر بہت خوش تھی۔ چاروں طرف رنگ برنگے پھول ہی پھول تھے۔ اسے بھی پریوں جیسا لباس پہنا دیا گیا، وہ بھی ان پریوں کی طرح فراق پہنے ہوئے تھی۔ اس کی دونوں کلائیوں میں گجرے آ چکے تھے۔ نوریا پریوں سے بالکل بھی نہیں ڈر رہی تھی، وہ خوشی خوشی جھوم رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ سب، ملکہ پری آ رہی ہے، ان میں سے ایک پری نے بلند آواز میں کہا، اور سب پریاں ادب سے کھڑی ہو گئیں۔ سفید خوبصورت گھوڑوں کی بگی چاروں طرف سے پھولوں سے سجی تھی۔ ملکہ پری بڑی شان سے بگی سے نیچے اتری۔ ملکہ کے گلابی رنگ کی پوشاک پہنی تھی جو چمک رہی تھی جیسے اس پر ستارے ہوں۔ ملکہ پری اس کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ خوش آمدید پیاری لڑکی، کہو کیسا لگا ہماری پھول وادی میں آ کر؟ ملکہ پری نے نوریا سے پوچھا تو نوریا نے کہا، بہت ہی اچھا۔ ہماری پھول وادی میں صرف ان بچوں کو لایا جاتا ہے جو سچ بولتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ہر موقع پر نیکی کا کام کرتے ہیں، اور جو کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ مگر یہ سب آپ کو کیسے پتا؟ ہماری پھول وادی کے آس پاس جتنے گاؤں ہیں، ہم وہاں رہنے والوں کی خبر رکھتے ہیں۔ ہم اپنے اصلی روپ میں نہیں بلکہ بھیس بدل کر گاؤں والوں کے سامنے آتے ہیں۔ ملکہ پری نے مسکراتے ہوئے نوریا کو جواب دیا۔ ملکہ نے اشارہ کر کے ایک پری سے اس کے لیے بہت سارے تحفے منگوائے۔ نوریا نے ملکہ پری کا شکریہ ادا کیا اور مسکراتے ہوئے واپس اپنی بگی میں بیٹھ کر پرستان کی طرف چلی گئی۔ اچانک وادی میں بارش ہونے لگی، ٹھنڈی ٹھنڈی اور ہلکی ہلکی بارش۔ تمام پریاں خوشی سے جھومنے لگی۔ نوریا بھی ایک درخت پر لگے جھولے پر بیٹھ کر جھولا جھولنے لگی۔ ایک پری نے کھلکھلاتے ہوئے اس کو زور سے جھلایا اور وہ ہنستے ہوئے بارش کا مزہ لینے لگی۔ نوریا، نوریا بیٹا اٹھو، صبح ہو گئی ہے، اسکول بھی جانا ہے۔ اپنی امی کی آواز پر نوریا نے ایک دم سے اپنی آنکھ کھولی۔ امی اس کے چہرے پر پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹے مار رہی تھی۔ نوریا نے حیرانی سے خود کو چارپائی پر لیٹا دیکھا اور مسکرانے لگی کہ وہ تو ایک خواب تھا۔ وہ تیار ہو کر اسکول جانے لگی۔ اسکول سے جب واپس گھر آئی تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ چارپائی پر رنگ برنگے چمکدار کاغذوں میں لپٹے بالکل ویسے ہی تحفے تھے جیسے ملکہ پری نے اسے دیے تھے۔ امی، یہ سب کہاں سے آئے؟ اس نے اپنی امی سے پوچھا۔ امی نے بتایا، یہ تمہارے چھوٹے ماموں نے تمہارے لیے دبئی سے بھجوائے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی نوریا جیسا انعام ملے جیسے نوریا کو اس پری نے دیا تھا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل۔